اس خوف سے بھاگا جا رہا ہے. دنیا جو ہے دنیا کی ماحول ایک گمراہیت میں پھنسا ہوا ہے. لیکن اللہ کے ولی آپ فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ نے مجھے ولی بنا کر بھیجا ہے, جب اللہ نے غوث پاک بنا کر بھیجا ہے, جب اللہ نے اپنے نبی پاک کے جو ہے دامن سے ایک ایسے ولی کو جو ہے بھیج دیا ہے, ایک ولی کی دامن پکڑ لو گے تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. تم بھی کہو گے میں بھی ایک شخصیت کی مرید ہوں, میں بھی غوث اعظم کا مرید ہوں, مجھے خوف نہیں ہے, میں بھی خواجہ غریب نواز کی مرید ہوں, مجھے غم نہیں ہے, میں بھی شاہ غلام ربانی پیا کا مرید ہوں, مجھے غم نہیں ہے, میں صوفی ریاض الدین صاحب کا میں مرید ہوں, مجھے غم نہیں ہے, میں صوفی نظام الدین کا مرید ہوں, مجھے غم نہیں ہے. ہم تو اس سے ہے جو گمراہیت میں پھنسا ہوا ہے, جس کا مرید جو پیر جو ہے دعویٰ کرے وہی ہے ماں کے لال, اور گمراہیت میں سے ٹکرانے کی بات کرو. اللہ نے کہہ دیا کہ میرے ولی سے ٹکرانے کی بات نہیں کرنا, اس لیے میں اپنے ولی کو پاورفل بنا کے بھیجا. ایک ایسی شخصیت کی جہاں پر آمد ہوئی ہے, اس کی آمد کی برکت سے یہ حویلی نظر آ رہی ہے. تو اس وقت جو ہے صوفی نظام الدین صاحب کو کچھ نہیں تھا, لیکن جب حضرت کی آمد ہوئی, جب حضرت نے خلافت جو ہے ان کو نواز دیے, نوازنے کے بعد بڑی تک بڑی نگاہوں سے پیشانی کو دیکھ رہے ہیں. ان کی پیشانی کو حضرت صوفی نظام الدین کی جو ہے پیشانی کو تک بڑی نگاہوں میں دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمائے کہ میرے حضور آپ کیا دیکھ رہے ہیں, میرے پیر آپ کیا دیکھ رہے ہیں. تو چشمے جو ہے جلانے میں آ کر کرتے ہیں. صوفی نظام الدین ابھی تم کو معلوم نہیں ہے کہ میں تمہارے پیشانی میں کیا دیکھ رہا ہوں, تمہارے رگوں میں کیا دیکھ رہا ہوں, تمہارے خون میں کیا دیکھ رہا ہوں. ایک ایسا چشمہ یاد ہونے والا ہے, میں نے تمہارے رگوں میں ایک ایسا چیز دیکھ لیا ہے, میں نے مفتی دیکھ لیا ہے, میں نے ایک حافظ کو دیکھ لیا, میں نے ایک قاری قرآن کو دیکھ لیا, میں نے ایک صوفی فلسفہ قاری بیان کو دیکھ لیا. یہ حیرت کی بات ہے, ابھی تو میرے پاس ایک ہی دو اولاد ہے, تو پھر اتنا کہاں سے دیکھ لیے. ان کی نگاہ ناظرین جب اپنی تصور کو خیال کرتے ہیں, کعبہ شریف کو اپنے زیارت میں لاتے ہیں, مکہ مدینہ کو اپنے زیارت میں لاتے ہیں, اس پروردگار کی قسم ہے کہ اپنے تک بھری نگاہوں سے صوفی نظام الدین کی شکل کو دیکھ کر کہہ دیے یہ جھوپڑی ہے, یہ آنے والے زمانے میں جھوپڑی نہیں بلکہ بلڈنگ نظر آئے گا. اور آنے والے سمے میں یہ دیکھنا کہ تمہارے جو اولاد ہوں گے کوئی قاری بن کر چمک رہا ہوگا, کوئی مفتی کرام بن کر چمک رہا ہوگا, کوئی جو ہے مولانا تاجالدین بن کر چمک رہا ہوگا. وہی نظر آ رہا ہے. انکار جیسا کرو گے ویسا ہی پھل ملے گا. ایک نور کا درخت ہے جس نور سے پوری دنیا کو جو ہے پھیلایا ہوا ہے, اور یہ نور کا درخت وہ نور ہے جس سے غوث اعظم بن کے چمک رہا ہے, وہ نور ہے جس سے خواجہ غریب نواز بن کے چمک رہا ہے, وہ نور ہے جس سے خواجہ عثمان ہارونی بن کے چمک رہا ہے, وہ ایک ایسا نور ہے جس سے خواجہ غریب نواز بن کے چمک رہا ہے, وہ ایک ایسا نور ہے جس سے حضرت سلطان شمس جہانگیر نظر آ رہے ہیں, وہ ایک ایسا نور ہے جس سے محمد شاہ نظر آ رہے ہیں. اسی ایک نور کا درخت میں سید غلام ربانی شاہ نظر آ رہے ہیں, اور اس درخت کے سائے میں جو بھی رہا ہے اس کو بالکل اور ان کو ایسا چیز نوازا گیا ہے کہ جو بھی دامن پکڑا ہے کوئی صوفی نظر آ رہا ہے, کوئی مفتی نظر آ رہا ہے, کوئی حافظ نظر آ رہا ہے, کوئی مستانہ نظر آ رہا ہے. تو دیوانے رسول بن جاؤ, غلامان رسول بن جاؤ, غلامان ولی بن کر جس وقت کہو گے آؤ مجھ سے ٹکراؤ, میں وہ چار پیر والا جانور نہیں ہوں جو بھاگے پھروں گا, میں ہمالیہ پہاڑ نہیں ہوں جو مجھے خوف ہوگا, میں اس اللہ کے ولی کا دامن پکڑا ہوں جس کو دنیا میں نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی خوف ہے, نہ کوئی غصہ. اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور ہماری حجاب میں ہے, اٹھا تو پردہ دکھا تو چہرہ کہ نور ہماری حجاب میں ہے. زمانہ تاریخ ہو رہا ہے کہ محنت سے مقابلے ہے. آج اس خانقاہ میں حضرت
حضرت غلام ربانی شاہ رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادہ تشریف رکھتے ہیں. بس یہ سمجھ جاؤ صدیوں سے اسی بات کا انتظار تھا کہ کب میرے پیر کے صاحبزادے آئیں گے. آتے تو چاروں طرف ہے لیکن جس وقت عنایت ولی اللہ ہو جائے اس وقت برقعہ جلال میں آ کر ان کے چہرے کی جب دیدار کرو گے تمہیں ریاض بابو نظر نہیں آئیں گے, تمہیں زلفی نظر نہیں آئیں گے, بلکہ دیدار کرو گے تو تمہیں خانے کعبہ نظر آئیں گے, تمہیں کعبہ کی ایک چھت کی سایہ نظر آئیں گے, تمہیں رسول اللہ کی پہچان نظر آئیں گے, تمہیں قرآن کریم کے ایک ہر لمحہ کی جو ہے محبت نظر آئیں گے, تمہیں جو ہے دیدار الہی کا جو ہے چشم و چراغ نظر آئیں گے. وہی ایک چراغ ہے غلام ربانی شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو ریاض بن کے چمک رہے ہیں, اور خلیفہ جو ہے اس کے سامنے ہے جو صوفی نظام الدین نظر آ رہی ہے. خانہ کعبہ کی منظر سے شخصوں کو عنایت کیا گیا ہے. اسی درخت کے پیڑ ہے, اسی درخت کے ٹہنی ہے جس نور کے درخت میں وہی پھل ہوتا ہے, چاہے بڑا پھل ہو چاہے چھوٹا پھل ہو, چاہے وہ پہلے گر جائے چاہے وہ بعد میں گرے, اسی نور کے درخت میں جڑے ہوئے ہیں. چاہے وہ سہروردی ہو, چاہے وہ نقش بندی ہو, چاہے وہ اشرفی ہو, چاہے وہ حلیمی ہو, چاہے وہ رضوی ہو, چاہے وہ فریدی ہو, سارے سلسلے کو لے جا کر کے بغداد شریف میں جمع کر دو اور کہہ دو کہ اے عبد القادر جیلانی, یہ سارے جو ہے سلسلہ برہم بٹے ہوئے ہیں. ہر علاقہ میں کسی علاقے میں چشتی بول رہے ہیں, کسی علاقے میں فریدیہ بولا جا رہا ہے, کسی علاقے میں سہروردیہ بولا جا رہا ہے. غوث اعظم کہیں گے گھبراؤ نہیں, اس لیے کہ دنیا میں جتنے اللہ کے ولی ہیں سب کے سردار میں ہوں اور سبوں کے کاندھوں پہ میرا پر ہے. اور عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اسی عبد القادر جو ہے قادر سلسلہ سے سارے سلسلہ کی پیدائش ہوئی ہے, سارے ایجنٹ انہی کا ہے. مرید کو لے کے چلے پیر کہتے ہیں یہ میرا مرید ہے, اسے بخش دیا جائے, اور وہ بھی ادھر سے آئیں گے کہیں یہ میرا مرید ہے, اسے بخش دیا جائے, اسے عنایت کر دیا جائے گے, اور کہیں گے بغداد شریف کی در و دیوار سے آواز آئے گی تم اس کی مرید نہیں ہو, تم غلام ربانی شاہ کی مرید نہیں ہو, تم خواجہ غریب نواز کی مرید نہیں ہو, بلکہ دامن تم پکڑے ہو اور کسی کا تم میرا مرید ہو. اس لیے کہ جذبات میں آگے کہو کہ میرا پیر وہ نہیں ہے, میرا پیر وہ نہیں ہے, ارے ایک بہانہ ہے, یہ قدرت کا کرشمہ ہے. دامن پکڑے ہو ان کا لیکن نام ہو رہا ہے عبد القادر کا, دامن پکڑے ہو نولی کا اور پتہ چل رہا ہے کہ تم غلام ہو نبی کا. اس لیے سارے ولیوں نے اپنے مرید کو اکٹھا کر دیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے محبوب میرا کام تھا یہاں سے یہاں تک لانا, یہاں سے یہاں تک بتلانا, اور آپ کا کام ہے یہاں سے خدا تک پہنچانا. یہ آپ جانیے اور یہ آپ کے کام جائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, خازان اعلیٰ حضرت, غوث ربانی, غوث ربانی. تیری نسل پاک ہوئے ہے بچہ بچہ نور کا, جب نبی کے کولن کے سائے میں چلو گے بڑے بڑے شرجمیر سے دھوتی ہوئی جنائی سے آواز آئے گی. اس لیے کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت سو رکھے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے حید نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اسی نور کی ٹہنی میں چھپے ہوئے لوگ, اسی نور کی درختوں کے پتیوں کے نیچے چھپے ہوئے لوگ گمراہیت سے کیوں ڈرتے ہو؟ ارے تم جو ہے تم صلاحیت میں آگے کہو میں بھی دیوانے رسول ہوں, میں بھی دیوانے خواجہ غریب نواز ہوں, میں بھی دیوانے غوث اعظم ہوں. خوف کو ان کو ہے ہمالیہ پہاڑ ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا, نہیں مانگنے والا تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا ہے, فرش والے تیری شوکت
کا علو کیا جانے خوشروا عرض پہ اٹھا ہے خیرہ تیرا در و دیوار سے آواز آئی ہے پردہ شریف سے کہ تم ان کے مرید نہیں ہو بلکہ میرا مرید ہو اس لیے سلسلہ پیدا ہوا ہے قادریہ سے چاہے وہ حلیمیہ بن جائے چاہے فریدیہ بن جائے چاہے سہروردیہ بن جائے چاہے وہ نظامیہ بن جائے چاہے وہ محبتیہ بن جائے لیکن اور یہ دھیان میں رکھنا اس صحب کے پیران پیر روشن شہید دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہے مجھے غم کیا ہے اس لیے یہ کرتا مضبوط ہے کہیں بھی تم پکڑو گے دامن کو ٹھیک کہ تمہیں بریال شریف پہنچایا جائے گا اور وہاں پہ جب دستک لگاؤ گے تو غوث پاک دعا کریں گے کہ اللہ کے محبوب یہ میرا مرید ہے یہ آپ اپنی پناہ میں لے لیں جب ان کی پناہ میں جاؤ گے تو پروردگار کے محبوب کہیں گے کہ میرے پروردگار جو گنہگار لوگ ہیں اسے میری کمری میں چھپنے کی جگہ دے دے اور جو نیکی کا حقدار ہے اسے جنت میں داخل کر دے سبحان اللہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب رہے زمانہ تاریخ ہو رہا ہے بہر رب سے اتار رہے ہیں حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے ایک چہیتے مرید ہر لمحہ ہر پل پر کی خیال رکھنے والے مرید ایک دن لوگوں نے پوچھ دیا مرید سے اے مرید تم کس کے مرید ہو وہ مرید کہتے ہیں میرا پیر کا نام ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہا اتنے بڑی تم مرید ہو لیکن چہرے پہ نور نہیں ہے اور داڑھی بھی تم نہیں رکھے ہو نماز کی پابند نہیں ہے اور تم شریعت مطلق پہ چلتے نہیں ہو بات آخر ہے کیا لیکن اس مرید نے اپنے پیر سے کہتے ہیں کیا میرے پیر میں آپ کے صحن میں آپ کے دامن میں آج 14 برس سے میں کٹ رہا ہوں مجھے کوئی چیز کی علم نہیں ہے لیکن آج میں یہ شکایت کرتا ہوں کہ مجھے عنایت کر دیا جائے اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو حجرے میں لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حجرہ کو بند کر دو دروازے کو بند کر دو بند کرنے کے بعد چھلال میں آئے اور اپنی زبان کو ان کی منہ میں ڈال دیے اپنے مرید کی منہ میں ڈال کر بولے میرے مرید تم آج جتنا پینا ہے پی لو شریعت کو پینا ہے پی لو شریعت پہ چلنے کی تمہیں طاقت آ جائے گی جتنا پینا ہے پی لو نماز پڑھنے کی تمہیں طاقت آ جائے گی جتنا پینا ہے پی لو تمہیں بولنے کی طاقت آ جائے گی پیتے رہے اب کہتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اب مجھ سے نہیں ہوگا میں تاب نہیں لا سکوں گا میں بے تاب ہو رہا ہوں اس لیے کہ میرا سینہ پڑ جائے گا حضرت حسن بصری فرماتے ہیں بس ہو گیا اب تمہیں کوئی پوچھ دے تم پھٹافٹ سوالوں کا جواب دینا شروع کرنا اور لوگوں نے دیکھا کہ اس حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید جب چل رہے ہیں جیسے پیر کا چہرہ چمک رہا تھا اسی طریقے سے مرید کا چہرہ چمک رہا تھا دامن پکڑو تو ایسا کہ دل سے اور ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ ہاتھ تمہاری ہونی چاہیے اور پکڑنا دل کا ہونا چاہیے وہ پروردگار نے اپنے محبوب کو بھیج دیا محبوب پروردگار نے اپنے غوث پاک کو بھیج دیا غوث پاک نے ہر محلے میں ایک جو ہے ایجنٹ کو بھیج دیا کوئی قطب نظر آ رہا ہے کوئی ابدال نظر آ رہا ہے کوئی حافظ فردین عارفی نظر آ رہا ہے تو دامن پکڑو ان کا لیکن نظر آئے گے وہی اس لیے کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بادوں پر بھی برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم حالت سے چھپ جانے والے اسی باتوں پر اپنے دلوں کو سمیٹا ہوں اس لیے کہ علماء کرام نے حدیث میں لسٹ میں نام بہت زیادہ درج کیا ہوا ہے ٹائم نہیں ہے وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا